اچھا میرا سوال نماز کے ریلیٹڈ تھا کہ اس میں ہاتھ باندھنا کہاں پہ ہے. تو سر صحیح بخاری کی جو حدیث تھی کہ زرہ پر آپ نے ہاتھ باندھنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ابن حجر اسقلانی کی جو شرح ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے زرہ پر ہاتھ کہاں باندھا تھا, ٹھیک ہے. اور دوسری جو ہے کہ 890 انہوں نے سائٹ 890 کہ آپ نے اپنے ہاتھ کی پشت پر, اپنے جوڑ پر, اپنی بازو پر ہاتھ باندھا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایسے ہی باندھتے ہیں, ہم بھی اپنے ہاتھ کی پشت پر باندھتے ہیں اور 3 انگلیاں ہماری بازو پر ہوتی ہیں اور ہم نے انگوٹھے کا اور لاسٹ والی انگلی کا ہلکا بنا کر ہم جوڑ سے پکڑ لیتے ہیں. تو وہ دیکھا جائے تو ہماری بھی پوری نا ہاتھ کی پشت پر, جوڑ پر اور بازو پر آ رہی ہے ہمارا ہاتھ نا. تو انجینئر صاحب کا جو ہے نا ایک حدیث پہ انہوں نے عمل کیا زرہ والی پر, اور دوسری حدیث پر انہوں نے عمل نہیں کیا. ہاتھ جو ہے نا انہوں نے زرہ پر رکھا ہے, باقی انہوں نے اپنی پشت پر, ہاتھ کی پشت پر نہیں رکھا ہے, بائیں ہاتھ کی پشت پر نہیں رکھا اور نہ ہی جوڑ پر رکھا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بخاری شریف میں زرہ کا لفظ موجود ہے کہ نبی اسلام کی طرف سے حکم دیا جاتا تھا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھیں. اچھا, اس میں کلائی اور اس کا ذکر موجود نہیں ہے, صرف زرہ کا ذکر موجود ہے. اب مجھے بتائیں, اگر دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ آپ نے رکھنا ہے, یہ تو بخاری شریف ہے نا, سنن نسائی کا نمبر تو 5ویں نمبر پہ آئے گا نا. جو مین کتابیں صحیح ہیں وہ تو بخاری مسلم ہے. تو مسلم میں ہے کہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ بائیں کے اوپر باندھا, صرف اتنا ہے. بخاری میں تو زرہ کا موجود ہے. اب زرہ کا ذکر ہے تو زرہ ہوگی ڈومیننٹ, یعنی جو میجر چیز ہے وہ زرہ کا ذکر ہے. ورنہ تو بخاری میں آتا ہے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا, وہاں ہے زرہ کے اوپر رکھا. اب وہ جو سنن نسائی کی ابو داؤد کی حدیث ہے اس میں الفاظ ہے کہ وائل بن حجر نے جب نماز پڑھی تو انہوں نے دایاں ہاتھ بائیں رسخ کہتے ہیں اس کو, یہاں سے لے کے یہاں تک کلائی تک, کف اور ساعد پر رکھا. ساعد یہاں سے لے کر یہاں تک ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے یوں رکھا تو یہ تینوں جگہ ہو گیا ہاتھ. ہم کہتے ہیں کہ یہ تینوں جگہ ہوا تو کلائی ہوا, تو زرہ کا بڑا چھوٹا سا ایریا. بخاری تو پوری زرہ کی بات کر رہی ہے. یہ زرہ کا حصہ یہ والا کیوں چھوڑ دیا آپ نے, یہ آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ ہم یہ رکھتے ہیں ہمارا جو یہ ہاتھ باندھ ہے نا یہ اس کو کور کیا ہے سب چیز کو. اور ہاتھ کی وہ جو بات کرتے ہیں, ہاتھ صرف اتنے سے نہیں بولا جاتا, یہاں سے لے کے شولڈر تک سارے کوئی ہاتھ ہی کہا جاتا ہے. اگر یہ عرب میں بات ہو کہ دایاں ہاتھ بھائی زرہ پہ رکھنا ہے, کسی سے جا کے پوچھ لے کہ ہاتھ کو آپ نے زرہ پہ رکھنا ہے, تو زرہ تو یہ ہے بھائی, زرہ یہ نہیں ہے. اور وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ اس میں 3 چیزیں ہیں, رسک, کف اور سائد, تو ٹھیک ہے نا, وہ پورے کو ڈیفائن کیا ہے, پوری زرہ بن گئی نا. میرا ہاتھ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ رسک, کف اور سائد پہ نہیں آیا, تینوں پہ آیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے فضل و کرم سے مرزا جیلمی کی ہم نے ہیرا پھیریاں پکڑ کے عوام کے سامنے اس کو ایکسپوز کیا ہے. نوجوان میرے بیانات دیکھتے ہیں, کلپس دیکھتے ہیں, اور دیکھنے کے بعد مرزا جیلمی سے سوالات کرتے ہیں, اور مرزا جیلمی اپنی ضد اور ہٹ درمی کے اوپر اتنا اترا ہوا ہے کہ مرزا جیلمی مجال ہے کہ حقیقت کو اور حق کو تسلیم کرے, اسی جگہ پہ اڑا ہوا ہے, اور حدیثوں کے روایات کے اندر عربی کلمات کا غلط ترجمہ, غلط معنی کر کے صرف اپنی ضد اور ہٹ درمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. مرزا جیلمی کو احادیث کی تشریح صحیح روایات کی روشنی میں نے بحمد اللہ تعالیٰ کر کے مرزا جیلمی کے ہاتھ باندھنے کا یہ جو طریقہ ہے اس کو ایکسپوز کیا کہ کوئی سنت نہیں ہے. دنیا کی کسی حدیث کی کتاب کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہاتھ کو اس طریقے سے کونی تک رکھا جائے, اور خود مرزا جیلمی کے اپنے بابا کا حوالہ پیش کیا. ایسے کوئی یہاں سے پکڑتا ہے کونی سے, اس طرح پکڑا, کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا. بھائی صاف تو حدیث پاک میں آتا, حضرت وائل کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیہ کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. وہ ساری بیان کی انہوں نے, لمبی ڈیٹیل. کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا باندھے, دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں, ایس بائیں ہتھیلی پر تھی, یہاں تھے, یہاں یوں کوئی نہیں تھے, یہاں ہاتھ. بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو, یہ قبض کہلاتا ہے, ہتھیلی یہاں رکھو, یہ گھٹ کو پکڑ لو, یا یہ ساری 4 انگلیں 5 انگلیں یہاں رکھ, وضع. یہ کوئی نہیں کہ کلائی پر رہ جاؤ اور کونیوں پکڑو, اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے اس طرح. سنت بھی نہیں, کوئی علم بھی نہیں حاصل کرتے. مولوی اسحاق فیصل آبادی, جن کو یہ وقت کا حسین کہتا ہے, متقدمین و متاخرین میں سے سب سے پہلا نمبر ان کو دیتا ہے, ان کا حوالہ میں نے پیش کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ اس طریقے سے ہاتھ باندھتے ہیں انہیں تو سنت کا پتہ ہی نہیں, یہ علم حاصل نہیں کرتے. صاف تو سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا, اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس ہتھیلی کو اس طرح ہتھیلی کے اوپر رکھا. صاف تو موجود ہے, اور یہ بابا اسحاق فیصل آبادی کہہ رہا ہے, لیکن مرزا جیلمی کی سوئی وہیں کی وہیں اڑی ہوئی ہے. حدیثوں کے اندر آنے والے الفاظ کا ترجمہ اور مفہوم غلط بیان کرتا ہے. صحیح بخاری کے اندر 740 نمبر حدیث ہے, سیدنا سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون ان یدع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ, کہ مرد کو حکم دیا جاتا تھا کہ مرد اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر نماز کے اندر رکھے. اس میں 2 لفظ مرکزی ہیں, الید اور ذراع. اب ید اور ذراع کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟
زنا کا اطلاق ہوتا ہے من اطراف الاصابع الی المرفق، انگلیوں کے کناروں سرے سے لے کر یہ کونی تک، یہ مکمل اس کو زنا کہتے ہیں۔ اور ید کہتے ہیں یہ انگلیوں کے سرے سے لے کر ہتھیلی کے آخر تک، گٹ سے پہلے پہلے یہ ید ہے، جس میں 4 انگلیاں، انگوٹھا اور یہ ہتھیلی اس کے اندر آتی ہے، اس کو ید کہتے ہیں۔ اب مرزا جرمی کی چال دیکھیں، چال اس نے یہ چلائی، کہتا ہے کہ ید کا لفظ تو بولا نہیں، کہتا ہاتھ، اور ہاتھ کہتے ہیں یہ کندھے تک، ہاتھ کا اطلاق کندھے تک ہوتا ہے۔ اچھا اگر ہاتھ کا اطلاق کندھے تک ہوتا ہے تو پھر پورا کندھے تک یہ سارے کا سارا اوپر آنا چاہیے، اتنا کیوں رکھتے ہو؟ پھر تو پورا کندھے تک آنا چاہیے۔ حالانکہ ہاتھ کا اطلاق درمیانی انگلیوں کے، بلکہ انگلیوں کے سرے سے لے کر یہاں تک گوٹ سے اوپر، یہ جو گٹا ہے جس کو پنجابی میں گٹ کہتے ہیں، اردو میں گٹا کہتے ہیں، اور پاؤں والا جو ہوتا ہے اس کو ٹخنا کہتے ہیں، یہ اوپر والا حصہ اس کو ہاتھ کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو ید کہتے ہیں، یدن یا الیدو۔ اب کہتا نہیں یہ کندھے تک ہاتھ ہوتا ہے۔ اور ہاتھ کی وہ جو بات کرتے ہیں، ہاتھ صرف اتنے سے بھی نہیں بولا جاتا، یہاں سے لے کے شولڈر تک سارے کو ہاتھ ہی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے چور اور چورنی کے ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے کمایا۔ کیا کاٹنا ہے؟ ہاتھ۔ مرزا جرمی کے بیان کے مطابق ہاتھ یہاں سے نہیں کٹیں گے، بلکہ مرزا جرمی کے مطابق ہاتھ یہاں شولڈر سے، کندھے سے کٹیں گے۔ حالانکہ یہ جو کندھا ہے اس کو عربی کے اندر کتفن کہتے ہیں، یہ بازو ہے اس کو عددن کہتے ہیں، کتفن عددن، یہ کونی مرفقن، اور یہ جوڑ سے لے کر کونی کے درمیان جو پٹی ہے اس کو ساعدن کہتے ہیں۔ اور یہ جو جوڑ ہے المفصل بین الساعد والکف، ہتھیلی اور کلائی کے درمیان والا جوڑ، اس کو رسخن کہتے ہیں، اور یہ جو ہتھیلی ہے اس کو عربی میں کفن کہتے ہیں۔ اگر اندر والا حصہ ہے تو اس کو باطن الکف کہتے ہیں، اور باہر والا حصہ ہے تو اس کو ظاہر الکف کہتے ہیں۔ اور باقی یہ انگلیاں ہیں، خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ، ابہام، یہ انگوٹھے اور انگلیوں کے الگ الگ نام ہیں۔ اور قرآن و سنت سے، قرآن پاک میں حدیث کے اندر جو ہے اس کا ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے کہ ان لفظوں کا اطلاق جسم کے ان حصوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اس میں حدیث میں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذرا پر رکھنے کا حکم دیا جاتا۔ اب ہاتھ تو یہ ہے، اگر میں یہاں رکھوں تو تب بھی ذرا پر، یہاں رکھوں تو تب بھی ذرا پر، لیکن دائیں ہاتھ کو بائیں ذرا کے کس پوائنٹ پر رکھنے کا حکم دیا اس حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں اسی حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں ابہم موضعہ من الذراع، اس میں ذرا کا پوائنٹ مبہم ہے کہ ذرا کے کس پوائنٹ پر رکھا جائے، اور اس کے لیے سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے وہ حدیث اس کی تفصیل بیان کرتی ہے، جو کہ صحیح ابن خزیمہ میں 480 نمبر حدیث موجود ہے، اور مرزا جیلمی نے اپنے پمفلٹ میں اس کے حوالے بھی اور بھی دیے ہوئے ہیں، اور وہ صحیح حدیث ہے۔ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسخ والساعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت پر اور اپنے اس گٹ جوڑ پر، جسے گٹا کہتے ہیں، اور کلائی پر رکھا۔ حضور نے اپنا اس طریقے سے ہاتھ رکھا کہ کچھ حصہ ہتھیلی کی پشت پر، کچھ جوڑ پر، اور کچھ کلائی پر آ گیا۔ اب مرزا جلمی اس حدیث کا ترجمہ کرتے یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی انگلیوں کے سرے سے لے کر یہ گٹ تک، گٹے تک، جوڑ تک، اس کو رسخ کہتے ہیں۔ آپ کو جو سنن نسائی کی ابو داؤد کی حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ وائل بن حجر نے جب نماز پڑھی تو انہوں نے دایاں ہاتھ بائیں رسخ کہتے ہیں اس کو، یہاں سے لے کے یہاں تک کلائی تک، کف اور ساعد پر رکھا۔ اب اس پر افسوس نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے کہ کس کو رسخ قرار دے رہا ہے؟ رسخ کہتے ہیں المفصل بین الساعد والکف، ہتھیلی اور کلائی کے درمیان والے جوڑ کو رسخ کہتے ہیں۔ گوگل کو کھول کے دیکھ لیں آپ، جو مرزا کا استاذ ہے اس کے اندر باقاعدہ آپ کو تصویر بنی مل جائے گی، لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے جی اس کو رسخ کہتے ہیں، اس کو کف کہتے ہیں، اس پورے کو یدن کہتے ہیں، اور یہ جو حصہ ہے اس کو کفن کہتے ہیں،
باطن الکف اور ظاہر الکف، اور رسک اس جوڑ کو کہتے ہیں، اور سائد یہ پٹی پوری اس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی کی پشت پر اور جوڑ پر اور کلائی پر رکھا، اور صحیح بخاری کے اندر 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لے کے آئے، اور اس کی سند المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اور اس کی سند کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے حسن قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنا دایاں ہاتھ نماز میں اپنے بائیں جوڑ پر، رسخ را سین غین اور را صاد غین دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں جوڑ پر رکھا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیق کر موجود ہے، اور جامع ترمذی میں 252 نمبر حدیث سے حضرت حلبتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤمنا فیأخذ شمالہ بیمینہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں 754 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔ صحیح ابن حبان میں 1770 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نبیوں کا گروہ ہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی سحری کو مؤخر کریں اور افطاری کو جلدی کریں، وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں، دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو پکڑنے کا حکم دیا گیا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑا، روکا، اور ان تمام احادیث کو ملا کر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ بابا اسحاق فیصل آبادی اس بات کو مان گیا، لیکن مرزا جرمی کبھی تو کہتا ہے کہ ید یعنی ہاتھ، یہ کندھے تک موڈے تک اس کو ہاتھ کہتے ہیں، کبھی جو نا وہ ہتھیلی کا حصہ دکھا کے کہتا ہے اس کو رس کہتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی بونگیں مارتا ہے، صرف اس لیے کہ چونکہ اپنا ایک خود ساختہ اس نے قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ بخاری سے ثابت کرنا، پھر بخاری سے ثابت ہو تو کرو گے نا، حدیث مبہم ہے، اور اس مبہم حدیث کی تفصیل دوسری احادیث کے اندر موجود ہے سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ذرا کے اس پوائنٹ پر رکھا۔ جب حدیث کہہ رہی ہے اس کا پوائنٹ جو مبہم تھا اس کو حدیث کے اندر واضح کیا گیا ہے، تو تمہیں ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ اور مرزا جلمی سے جب اس لڑکے نے نوجوان نے سوال کیا تو اسی طریقے سے جس طرح سابقہ کئی ایک مقامات پہ اس نے غلط بیانی کیا، اسی طریقے سے غلط بیانی کر کے تو اس کو جواب دے دیا۔